ایک حوالہ دے دوں، یاد رکھیں صحابہ کتنی تابعی کتنی محبت کرتے تھے۔ ثابت بن بنانی رحمۃ اللہ علیہ کبائر تابعی ہے، امام بخاری کے راویوں میں ہے۔ وہ حضرت انس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا مجھے اپنے ہاتھ کا وہ حصہ دکھائیے جو حضور کے جسم کو مس کرتا تھا۔ جب حضرت انس نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، حضرت ثابت بن بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو چوما اور کہا میں اس کو چومنا چاہتا ہوں، اس حصے کو جس نے حضور کے بدن مبارک کو چھوا تھا۔ ان کی اس محبت کا صلہ کیا ہوا؟ جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں نقل کیا، میں حوالہ نہیں دوں گا۔ امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا رحمۃ اللہ علیہ، میں حوالہ نہیں دوں گا۔ امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، اس کا حوالہ بھی نہیں دوں گا۔ اس واقعے کو ابن عبد الوہاب نجدی نے نقل کیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ثابت بن بنانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نقل کر دعا کرتے ہیں، اللہ اگر تو نے کسی کی قسمت میں یہ مقام دیا ہے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما۔ یہ نقل کیا ابن عبد الوہاب نجدی نے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھی ابراہیم نے جب قبر پر مٹی ڈال کر پتھر ڈالے تو دیکھے وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم ان کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہوگی، لواطت عام ہو جائے گی، مرد مرد کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے گا، عورت عورت کے ساتھ۔ جتنے لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے یا انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں آپ چھوٹا سا ایک ریسرچ کر لیں۔ آج سے صرف 15 سال پہلے کسی بھی ملک میں مرد مرد عورت عورت کی شادی جائز نہیں تھی، آج 15 ملکوں نے کر دیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب اسلام نے اس کو منع، یاد رکھیے یہ عیسائی مذہب میں بھی گناہ ہے۔ صحابہ اکرام نے تعجب نہیں کیا کہ یہ فعل جو اتنا برا ہے، عیسائی بھی جس کو برا سمجھتے ہیں، یہ مسلمان بھی برا سمجھتے ہیں، یہ کیسے عام ہو جائے گا؟ آج سوشل میڈیا کے ذریعے، ہندی سینما کے ذریعے ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، بچوں کو اسکول میں درس دیا جا رہا ہے کہ مرد اور مرد کی بھی شادی ہو سکتی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ جیو پولیٹکس پہ نظر رکھتے ہیں، یوروپ میں قانون آ گیا ہے، اگر کوئی شخص اپنے بچے کو یہ سکھائے گا کہ مرد کی شادی مرد سے نہیں ہو سکتی تو اس بچے کو اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس فتنے کے بارے میں 1400 سال پہلے فرما دیا، اور دیکھیے مسلمانوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ ہماری عقلوں پہ کیا تالا پڑنا ہے؟ حضور نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور ہو کر رہے گا۔ اور دو چیزوں پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث شریف مسلم میں بخاری میں حضور نے فرمایا قیامت کے قریب عرب کی سرزمین میں پھر سے ہریالی آ جائے گی۔ غور کیجئے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے نزدیک عرب کے سرزمین میں ہریالی آئے گی، یہ نہیں فرمایا، فرمایا پھر سے ہریالی آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں عرب کی سرزمین ریگستان، آج میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کراس چیک کر سکتے ہیں۔ The Kingdom of Saudi Arabia has taken this initiative of planting 10 crore plants. If they are going to plant 10 crore saplings in the period of 10 years, it's going to be full greenery. آج حکومت سعودی عرب نے 10 کروڑ پودے لگانے کا اعلان کیا ہے، یقین کیجئے وہ ایک دم ہرا بھرا ہو جائے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ پھر سے ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی مسلم سائنسداں کی تحقیق بتاتا تو آپ بولتے مسلمان ہیں، ان لوگوں نے تحقیق کی ہوگی۔
غیر مسلم جیولوجسٹ نے تحقیق کی اور کہا عرب میں ریگستان کے نیچے پانی کے بڑے بڑے چشمے ہیں جس کو سیٹلائٹ ڈیٹیکٹ کر رہی ہے، اور آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کی سرزمین ہریالی سے بھری ہوئی تھی۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو زندگی میں کامیاب کس طرح ہونا ہے اس کا پورا راستہ بتایا۔ ہم کو صرف حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اور قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ میں ایک لفظ استعمال کروں گا جو لوگ کچھ پڑھے لکھے وہ جانتے ہوں گے، اور وہ اسی خانقاہ کی اسٹیج سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک نظریہ آ رہا ہے ون ورلڈ آرڈر۔ اس پر جائیں، جب اس محفل سے دعا کے بعد شام کو اپنے گھر آئیں تو تحقیق کریں۔ ایک دنیا کا نظام قائم کیا جا رہا ہے، ون ورلڈ آرڈر۔ آپ اپنے کھیت میں کون سے بیج کو ڈالیں گے یہ امریکہ کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ کے بچیوں کو کون سا ٹیکا لگے گا یہ امریکہ کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ جانور نہیں پال سکتے۔ مجھ پر میرے پاس سوال آیا کہ دلی میں ایک فیکٹری لگ گئی ہے جس میں گوشت جو ہے وہ فیکٹری میں تیار ہو رہا ہے، جیسے بریڈ تیار ہوتا ہے، اس طرح کا گوشت کھانا کیسا؟ آپ گوگل کر لیجئے، ایک مہم چل رہی ہے کہ جانوروں کو پالنے سے گرین ہاؤس گیسز بڑھ رہی ہیں، انوائرمنٹ گرینری وارمنگ بڑھ رہی ہے، حرارت بڑھ رہی ہے، لہٰذا آج سے 20 سال کے بعد آپ کو جانور پہ رکھنے کی پابندی ہوگی۔ میرے بھائیو، اس بات کو یاد رکھیے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آنے والے دور میں یہ 2 فتنے ہیں جس کا سامنا ہماری اگلی نسلوں کو کرنا ہے۔ پہلا فتنہ ہے کفر اور الحاد کا، جہاں ٹی وی سیریل کے ذریعے معاذ اللہ یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بعض لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت کو بھی معاذ اللہ اسلام بتایا ہے، لہذا اس کو فرض عین سمجھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت کیجئے، اس کو توحید اور رسالت بتائیے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا فتنہ ہماری اگلی نسل دیکھنے والی ہے وہ اسی ون ورلڈ آرڈر کا ہے، جہاں آپ کو کھانے کے لیے امریکہ سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ 12 سال کی بچیوں کو ایچ پی وی ویکسین لگایا جا رہا ہے جس سے ماں بننے کی صلاحیت کمزور ہو جائے، اور یہ پورا پاپولیشن کنٹرول کی مہم چل رہی ہے۔ پڑھیے اس حدیث شریف کو، بار بار پڑھیے، ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مسلمانوں پر فرض ہے وہ تمام فالتو چیزوں کو چھوڑ دیں، جو واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور گانا بجانا سب کو چھوڑ دیں۔ 2 ہی کام ہے، یا مطالعہ کریں یا بچوں کی تربیت کریں اور اپنے دل کو ذاکر کریں۔ آخری بات بول کر، کیونکہ یہ خانقاہ کی محفل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے اس دن، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھے گا، تمہارے بچوں کو نہیں دیکھے گا، صرف دل کو دیکھے گا۔ اس دل کو صاف کر لیجئے، حسد، کینہ، بغض، ان سب کو دور کیجئے۔ ایک شلوک بول کر اپنی بات ختم کروں گا۔ کل اور آج بہت سی تقریریں سنی آپ نے، بہت سی تقریریں، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہی ہے کہ دعا کے وقت آپ جب حضور امین ملت دعا کریں تو اس حضور قلب کے ساتھ دعا میں آمین کیجئے کہ یہاں پر جو کل اور آج تقریریں ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمارے دلوں پر اس کا اثر ڈالے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی دل جو ہے آپ کو کامیابی ہونے کے لیے۔ میرا 1 گھنٹے کا لیکچر سن سکتے ہیں بزنس ایتھکس ان اسلام، بچوں کی تربیت کے اوپر 1 گھنٹے کا لیکچر سن سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے، ایمان کی حفاظت کیجئے۔ سنسکرت کا یہ شلوک بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سنسکرت میں ایک شلوک ہے، ادمین ہی سدھینتی کاریانی نہ منورتھے نہ ہی سکتسیہ سنگسیہ پردشنتی مکھے مرگا۔ محنت کرنے سے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے، صرف خواہش کرنے سے نہیں۔ جس طرح سوئے ہوئے شیر کے منہ میں ہرن اپنے آپ نہیں آ جاتا، اس کو بھی اٹھ کر شکار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں علماء، مشائخ، سادات نے بہت
اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن جب ہم دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے تبھی ہماری کامیابی ہے۔ وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر کوئی ٹائم بھی زیادہ خیال رکھیں تو کوئی بھی کرنا ہے لوگوں کو جانا بھی ہے، اور ہم کیا صاحب ہم سب جانتے ہیں ہم لوگ کون ہیں، آپ بات کر کے دس کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم